ایک دستک میں میرے مہمان پیر سجوار صاحب موجود ہیں، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تمام عمر ہر صبح کی اذان کے بعد ایک امتحان سے گزرا، ایک امتحان کے بعد خدا کرے کہیں اور گردش تقدیر کسی کا گھر نہ اجاڑے میرے مکان کے بعد۔ دھرا ہی کیا ہے میرے پاس نظر کرنے کو، تیرے حضور میری جان کے بعد۔ یہ جرم کم ہے کہ سچائی کا بھرم رکھا ہے، سزا تو ہوتی تھی مجھ کو میرے بیان کے بعد۔ میرے خدا اسے اپنے ایمان میں رکھنا جو بچ گیا ہے میرے کھیت میں لگان کے بعد۔ ولیم شیکسپیئر نے کیا خوب کہا ہے: Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them۔ ماہر فلکیات اور روحانی معالج میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ضلع بہاولپور کی تحصیل حاصل پور ہے، نواحی علاقہ قائم پور ہے۔ قائم پور کے ساتھ ہی ایک گورنمنٹ بوائز ہائی سکول ہے، اس کے ساتھ ایک ہماری بستی ہے بستی مونڈا والی، وہاں سے میری پیدائش ہے، وہاں سے بھی میرا بلونگ کرتا ہوں وہاں۔ آپ نے روحانیت کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا بچپن روحانیت میں کیسے گزرا؟ یہ روحانی علم کیسے حاصل کیا آپ نے؟ دیکھیے، میں 7 سال کی ایج تھی اس ٹائم، قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، 27 سپارہ حفظ کر رہا تھا۔ اس دوران مجھے رات کو خواب آنا، اور جو بھی میں نے بولنا، صبح اٹھ کے جو کرنا، جیسے رات کو میں نے خواب میں ایک دیکھنا، سیم صبح وہی چیز کرنی، اور ایک دن پہلے کی کوئی بھی چیزیں ہوتی تھی رات کو خواب میں دیکھ لیتا تھا اور صبح وہی سیم ہوتی تھی۔ اور ایسے ہی مجھے پتہ چلا کہ کوئی اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ میں جو رات کو دیکھتا ہوں صبح وہی ہوتا ہے۔ ایک سوال اس طریقے سے کہ ہر شاگرد کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے، یہ روحانیت کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کے کوئی مرشد ہیں؟ جی، میرے پیر صاحب بھی مرشد ہیں، اور میرے استاد جو تھے جنہوں نے مجھے یہ علم سکھایا، وہ تو ایک بزرگ آدمی تھے، قبرستان میں رہتے تھے، جنگلوں میں پھرتے تھے، ان کا یہ دنیا کے دار لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ ان سے ہٹ کے تھا، ان سے میں نے یہ سارا علم سیکھا۔ آپ ایک معالج بھی ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو روحانیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں، مگر آپ اپنے پاؤں کی ایڑی سے وہ بھی گرم تیل کے اندر ڈال کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں، جو کہ فالج کے مریض ہوں، کینسر کے مریض ہوں، ان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دراصل یہ چیز ہے کہ فالج کا جو مریض ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک سائڈ ڈیڈ ہوتی ہے، اور یہ کینسر بھی ایسی ایک موذی مرض ہے۔ ہم اس کو گرم آئل کے ساتھ پاؤں کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ کریں، آؤٹ آف کنٹری میں نے جانا ہوتا ہے، پوری دنیا میں گھومنا ہوتا ہے، وہاں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں ہم، اور جو ہاتھ جو ہے نا اس کی وجہ سے بلیک ہو جاتے ہیں، اور اس گرم آئل لگانے سے ہاتھ بلیک ہونے کی وجہ سے، اور پھر مصافحہ کرنا ہے ہر انسان نے، اور اس لیے ہم ہاتھ سے نہیں کرتے۔ پیر صاحب کا یہ تھا کہ آپ پاؤں کے ایڑی کے ساتھ ہی کریں، تو الحمدللہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مصافحہ کرنے سے دشواری ہوتی ہے، ہاتھ بلیک ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا کوئی بھی ریلیجن کے لوگ ہیں، وہ پریڈکشن کرتے ہیں، ماہر فلکیات کے لوگ، مگر جو پریڈکشن آپ نے کی ہیں اب تک اسمبلیوں کے بارے میں، عدم اعتماد کے بارے میں اور وزیر اعظم کے بارے میں، وہ ساری سچ ثابت ہوئی ہیں، مگر 2022 کے اندر جو باقی پریڈکشنز تھیں وہ صحیح ثابت نہیں ہو سکیں، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے 2022 کے اندر شروع میں پہلی رات جو 2022 کی تھی، کافی چینلوں نے مجھ سے ٹپر لیا، انہوں نے پوچھا، میں نے یہی کہا کہ 2022 کا، انہوں نے کہا جی ٹوٹل علم نجوم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 کے اندر خان صاحب صدارتی نظام لائیں گے، تو میں ایک پہلا انسان تھا جس نے، میں نے کہا جی 2022 کے اندر خان صاحب صدارتی نظام نہیں لائیں گے، خان صاحب 2022 کے اندر چلے جائیں گے، عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا،
وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا. اور دوسرا میں نے ایک چینل پہ یہ بھی کہا تھا کہ 2022 کا جو ستارہ ہے بہت ٹف ستارہ ہے. اس کے اندر یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ سیلاب آئیں گے. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ کریں کہ فجر کی اذان اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہو کے دیں. تو ایک اینکر نے مجھے کہا پیر صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو علماء آپ کے فتوے لگائیں گے، یہ کریں گے. میں نے کہا جی میں تو ایک ستارے کے حساب سے کر رہا ہوں، تو لہٰذا جو آپ جس نظر سے دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھا آپ نے سیلاب جیسا کتنا ایک نقصان ہوا. تو 2022 کے اندر یہ میری جتنی الحمدللہ میں نے بتایا تھا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوگا، وہ بھی ایسا ہی ہو گیا. تو سیلاب والی بھی میں نے شروع میں ہی اور چیخ کے کہا تھا کہ آپ ایسے کریں، اور کسی نے اس بات کو نہیں اتنا کیا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو ماہر فلکیات ہیں، جو مختلف پلیٹ فارم پر آ کر پیشن گوئیاں کرتے تھے صدارتی نظام کے بارے میں، وہ ساری غلط ہوئیں، مگر آپ نے جو صدارتی نظام کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ساری سچ ثابت ہوئیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اتنی زیادہ ایکوریسی یہ کہاں سے آپ کو آتی ہے کہ جو صحیح ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں میں نے جتنا بھی ہے میں تو نفل پڑھ کے بس صرف اللہ سے جو ہے نا دعا کرتا ہوں، اور مجھے میرے دل میں جو آ رہا ہوتا ہے، میرے پیچھے سے بیک سے جو آ رہا ہوتا ہے، میں وہی بتا رہا ہوتا ہوں. کوئی میرے ساتھ ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی موکل آ گئے، حمزات آ گئے، فلاں، ایسی چیزیں تو نہیں ہیں. بس جو میں کر رہا ہوتا ہوں مجھے نہیں پتہ بیک پہ کس طرح آ رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی جو سچ ثابت نہ ہوئی ہو. 2018 میں آپ نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ یہ عمران خان کی جو حکومت ہے یہ عثمان بزدار کی وجہ سے جائے گی. اور ایک سوال یہاں پہ یہ بھی کروں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی عمران خان سے وفاق کریں گے یا انہیں ادھورا چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں میں نے جیسے 2018 کے اندر کہا تھا کہ خان صاحب جو بتا رہے ہیں کہ آئین کو ساتھ لے کے چلیں عثمان بزدار صاحب کو، میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ ان کو ہی لے ڈوبیں گے. تو ایسے ہی پرویز الہی صاحب کا جب آیا تو سب دوستوں نے یا جیسے چینلوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، یہ چھوڑ جائیں گے اور بہت معاملات پیدا ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے ان کے ساتھ. اور ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا کہ وفاقی اسمبلیاں 2022 میں تحلیل ہوں گی یا یہ اپنی مدت پوری کریں گی؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں 2000 یہ بھی پہلے بھی بتایا کہ یہ 2022 میں نہیں ختم ہوں گی، یہ اپنی مدت پوری کریں گی. 2023 کے اندر ہی ٹائم پورا کر کے یہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی. 2023 کا وزیر اعظم کا تاج شاہ جی آپ کس کے سر میں دیکھتے ہیں؟ ہاں 2023 کے اندر پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ 2023 کا جو تاج ہوگا وہ عمران خان کے نام ہی ہوگا. وہ بھاری اکثریت کے ساتھ پھر دوبارہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. اب 2022 میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے جلسوں میں خون خرابہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہونے والا. جلسے کریں گے بھی صحیح تو ایک گھملے تک نہیں ٹوٹے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا. آخری سوال آپ سے یہ کروں گا میں کہ آپ کی ماشاءاللہ سے جتنی بھی پریڈکشنز ہیں، جو بھی آپ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جتنی بھی پریڈکشن ہیں اب تک وہ ساری کی ساری 100% سچ ثابت ہوئیں. آپ سے ملاقات کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں میں بیسک تو میں بہاولپور سے ہی ہوں، اور میرا ایک یوٹیوب چینل ہے پیر سجوار کے نام سے. وہاں سے میری ڈیٹیل آپ کو مل سکتی ہے اور وہاں سے نمبر بھی مل سکتا ہے اور وہیں سے رابطہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس افراتفری کے دور میں اتنی دبنگ قسم کی پیشن گوئی ہم نے نہیں دیکھی. اگلے پروگرام تک کی اجازت چاہوں گا. آپ کا اپنا رانا بابر مسعود. خدا حافظ.